الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه 10 مرة. سب حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. آپ حضرات توجہ سے سنیں اور میری گفتگو کی بھرپور تائید کریں گے ہاتھ اٹھا کر. یہ ستمبر کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. میرے دوستو، یہ بابرکت مہینہ، آقا کی ولادت بھی اسی مہینے میں، اور دوسری خوشی اللہ پاک نے پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائی کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے حضور سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قادیانیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا. سب کہیں الحمدللہ. میری بات توجہ سے سنیں، قادیانیوں سے ہمارا جھگڑا زمین کا نہیں، پانی کا نہیں، زر کا نہیں. قادیانیوں کا جھگڑا آپ سے نہیں، قادیانیوں کا جھگڑا امت مسلمہ سے نہیں. توجہ فرمائیں، توجہ میرے مسلمان دوستو. قادیانیوں کا مقابلہ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. ایک کانے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ یہ نبی ہے. قادیانی کا مقابلہ آپ سے نہیں، قادیانی کا مقابلہ میرے سے نہیں، قادیانیت کا مقابلہ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. تو آقا کا ہر امتی جسم کے لاکھ ٹکڑے تو کروا سکتا ہے، مگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا. قادیانیوں سے ہمارا جھگڑا اصولی ہے، فروعی نہیں. بات ختم کرتا ہوں. فروعی جھگڑا، ہر ایک مسلک، ہر ایک مذہب کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں. اگر ان قواعد و ضوابط میں رہ کر کوئی اختلاف ہو تو وہ فروعی اختلاف ہوتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، اگر ہر مسلک مذہب کے اصول اور قواعد و ضوابط کے اندر رہ کر کوئی اختلاف ہو تو وہ فروعی اختلاف ہوتا ہے. جب اس مسلک کے قواعد، قانون اور ضوابط سے نکل کر کوئی اختلاف ہوگا تو وہ اصول فروعی نہیں ہوگا، وہ اصولی اختلاف ہوگا. قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی نہیں، اصولی اختلاف ہے. جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دائرہ اسلام سے نکل گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا. اور معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، نقل کفر کفر نہ باشد.
اس نے یہ کہا کہ میں بعین ہی محمد رسول اللہ بن کے آیا ہوں. پھر اس نے یہ کہا، یہ ہمارا قرآن پاک جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا مقدس کلام، مرزا قادیانی نے کہا خدا کا قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں. پھر مرزا قادیانی نے صحابہ کرام کے مقابلے میں اپنے بد کردار ساتھیوں کو لا کر کہا کہ یہ صحابہ ہیں. اپنی غلیظ ترین عورت کے بارے میں کہا کہ یہ ام المومنین ہیں. یہ اصول فروعی اختلاف نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مقابلہ، قرآن کے ساتھ مقابلہ، صحابہ کے ساتھ مقابلہ، ازواج مطہرات کے ساتھ مقابلہ، یہ اصولی اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور مرزا قادیانی کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي عَيْنُ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، نیند میں دیکھا کہ میں خود خدا بن گیا ہوں اور یقین کر لیا کہ میں خود خدا ہوں. اللہ کی ذات پر حملہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ اور مقابلہ، ازواج مطہرات کی ذات پر حملہ، صحابہ کرام کی ذات پر حملہ، مرزا قادیانی کی بیٹی، میں نام نہیں لیتا، آپ حضرات کتاب خرید سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ربوہ کے راستینوں کے انجام. اس میں لکھا ہے ایک مورخ نے کہ اس بدبخت لڑکی کے 50 آدمیوں کے ساتھ غیر تعلق تھے، 50 آدمیوں کے ساتھ برے تعلق تھے. اور قادیانی اس غلیظ ترین لڑکی کو کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. استغفر اللہ میرے دوستو. مرزا قادیانی کہتا ہے نقل کفر نہ باشد. خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے میرا سر اپنی ران پر رکھ کر دکھایا کہ میں اس سے ہوں. اس سے بڑا کفر کائنات میں کوئی نہیں میرے دوستو. اب بھی اگر کوئی مسلمان قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، وہ اپنے ایمان کا تحفظ کرے، اپنے ایمان کی خیر منائے. اچھا ایک بات میں اپنی انتظامیہ کی خدمت میں بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں. دیکھیں ہر ملک کا، حضرات بیٹھے ہیں، اہل علم حضرات کی مجلس ہے، ہر ملک کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے. آئین ہے، قانون ہے، اور اس ملک کا ہر باشندہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے آئین کی پاسداری کرے، آئین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، آئین کی پاسداری کرے، آئین پر عمل کرے. ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، مرزائی بھی رہتا ہے. ہمارے ملک کے باشندے ہیں، ہمارے ملک کا آئین ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے، اس کا ایک آئین ہے. پاکستان کے ہر نمائندے کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، سکھ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. یہ غیر مسلم اقلیتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتی. قادیانی غیر مسلم اقلیت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سینہ تان کر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور مسلمانوں کے اسلامی شعائر کو استعمال کرتا ہے. ہماری عبادت گاہ، ہماری مسجد کی طرز پر اپنی عبادت گاہ بناتا ہے. اور میرے دوستو قرآن کے مقابلے میں
مرزائیوں کی کتاب تذکرہ نامی کتاب ہے. میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کوئی قادیانی انکار نہیں کرے گا. قادیانی ہمارے قرآن مقدس کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے. قادیانیوں کا قرآن ہے تذکرہ، اس میں مرزے کی ساری زندگی کی بکواسات کو جمع کر کے اس کا نام تذکرہ لکھ رکھا، اور نیچے لکھا یعنی وحی مقدس، کہ مرزے پر جو بکواسات اس نے کی کہ یہ وحی مقدس ہے، یہ قرآن ہے. قرآن پاک کے مقابلے میں اپنا قرآن بنایا. احادیث طیبہ علماء بیٹھے ہیں، صحیح ستہ کی کتابیں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں ہم پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں. اس کے مقابلے میں مرزے کے بیٹے نے سیرت مہدی کے نام سے کتاب لکھی. قادیانی اسے حدیث کی کتاب کہتے ہیں، وہ حدیث مانتے ہیں. اب یہ اختلاف فروعی نہیں، اصولی اختلاف ہے. تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ملک کے آئین کو ہر ملک کا باشندہ مانے اور اس کی پاسداری کرے. پاکستان کا آئین قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے چکا ہے. 7 ستمبر 1974 کو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، لیکن آج تک کسی قادیانی نے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کیا. پاکستان کے آئین کے باغی ہیں، ٹکرا رہے ہیں. میرے دوستو، بات ختم کرتا ہوں. یہ ابھی آپ کے سامنے پچھلے سال 2024 میں جو تحریک چلی، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، الحمدللہ پورے ملک نے مسترد کر دیا. پھر انہوں نے دوسرا فیصلہ دینے پر وہ مجبور ہوئے، لیکن امت مسلمہ نے اسے بھی قبول نہیں کیا. تو تیسرا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، پورے ملک کی عدالتوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. ہر ایک مسلمان اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے جج نے کیا لکھا قادیانیوں کے بارے میں؟ کہ قادیانی پاکستان کے باشندے ضرور ہیں، پاکستان کے باشندے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے آئین نے، پاکستان کے آئین نے، قانون نے جو ان کی حیثیت واضح کی ہے، قادیانی اس حیثیت کو تسلیم کریں تاکہ ان کے حقوق کا بھی تعین کیا جائے اور ان کی جان، مال، عزت و آبرو کا بھی تحفظ کیا جائے. تو آج تک قادیانیوں نے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا کہ ہم غیر مسلم ہیں، پاکستان کے آئین کے باغی ہیں، پاکستان کے آئین کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. میں اپنی ضلعی انتظامیہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، بہاول نگر بڑا پرامن ضلع ہے، ہم بہاول نگر کے باشندے ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پرامن جماعت ہے. ضلعی انتظامیہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، بہاول نگر ضلع میں قادیانیوں کو آئین کا پابند بنایا جائے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں آئین کا پابند بنایا جائے. ڈھارا والے میں کیا ہوا؟ مینار بنائے گئے، محراب بنائے گئے، تاج بنائے گئے. قادیانیوں نے اپنی عبادت کو مسلمانوں کی عبادت سے زیادہ خوبصورت بنایا. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج بھی کوئی آدمی جا کے دیکھ لے، ضلعی انتظامیہ بھی انکوائری کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے جا کر. کٹاریاں کے قریب 11 چک جٹاں والا، وہاں قادیانیوں نے عبادت گاہ بنائی ہے. اس کے مینار بنایا، تاج بنایا، محراب بنایا. پہلے وہ گھر سے ذرا باہر تھی، پھر قادیانیوں نے آگے 4 دیواری کر کے اس اپنی عبادت گاہ کو اپنے گھر کے احاطے میں لے لیا. مینار بھی بنے ہوئے ہیں، محراب بھی ہے، تاج بھی بنا ہوا ہے. تو کیا آپ حضرات سب تعلیم یافتہ ہیں، سمجھدار ہیں، جرم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، سرے عام ہو یا چھپ کر ہو، جرم ہوتا ہے. اگر سرے عام قتل کرنا جرم ہے تو چھپ کے قتل کرنا بھی جرم ہے. سرے عام شراب بیچنا جرم ہے تو چھپ کے بیچنا بھی جرم ہے. تو میرے دوستو، آئین اگر قادیانیوں کو سرے عام مینار، محراب، تاج بنانے کی اجازت نہیں دیتا تو قادیانی چھپ کر بھی نہیں بنا سکتے. انتظامیہ کی خدمت میں گزارش ہے، ذرا جا کر دیکھیں
نوٹس لے اس بات کا، 11 چک جٹنا والا عطا اللہ قادیانی کے ڈیرے پر کیا ہے، اس عبادت گاہ قادیانیوں کی عبادت گاہ کو دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ سے مسجد سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں؟ پرامن ضلع کا امن تباہ کرنے کے لیے قادیانی رات، اور یہ منیر آباد کا علاقہ، بات میری ختم ہوئی، منیر آباد کا علاقہ، غریب مسلمان قادیانی سستی زمین کا لالچ دے کر میرے غریب مسلمان کے ایمان پہ حملہ آور ہے، اور یہ نیو سٹی، اس بات کا تو ضلعی انتظامیہ آج بات انکوائری کرے آج کی، میری بات سچی ثابت ہوگی، غلط ثابت نہیں ہوگی۔ اس نیو سٹی کے اندر ایک مکان ہے جو قادیانیوں کو تبلیغ کا مرکز ہے، وہاں قادیانیوں کا مبلغ بیٹھتا ہے، غریب مسلمانوں کو، قادیانی مزدوروں کو، یہ 7 ستمبر کو ہماری ریلی تھی، اس دن مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مزدوروں کو بلاتے ہیں عصر کے وقت، مزدوروں کو جب وہ مزدوری کر کے چھٹی کر کے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں اور ان کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی ضلعی انتظامیہ کی خدمت میں گزارش کی تھی، آج بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا بھی نوٹس لو، اور قادیانی کو اس کے مرکز کو سیل کر کے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دو۔ آپ اس بات کو میری تائید کرتے ہیں، اس بات کی میری اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ قادیانیوں کا یہ تبلیغی مرکز بند ہونا چاہیے، قادیانیوں کو بہاول نگر ضلع میں آئین کا پابند بنایا جائے، یہ میری ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ہر حال میں ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا محافظ بنائے۔ آپ نے اعلان سماعت فرمایا 30 ستمبر آنے والا منگل، 30 ستمبر یعنی اس مہینے کی آخری تاریخ، القریش میرج ہال میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، اور امیر مرکزیہ حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا جلیل احمد صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے حضرات بھی تشریف لائیں گے۔ میرے دوستو، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب نعت خوانی کے لیے تشریف لا رہے ہیں، قرہ حضرات بھی ہوں گے۔ آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں اس کانفرنس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے یقین دلائیں کہ ہم سب آئیں گے، سب آئیں گے۔ آقا کی عزت و آبرو کے تحفظ کا مسئلہ ہے، قدم قدم چل کے آؤ گے، نام اعمال میں لکھا جائے گا، قیامت کے دن نجات و شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت